ملک کے جتنے حالات بدلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کچھ لگتا ہے کچھ ہو رہا ہے. وزیر خارجہ ہمارے امریکہ گئے، وہاں انہوں نے تقریر کی اقوام متحدہ میں، اور اس تقریر کے بڑے چرچے بھی ہوئے اور شہرت بھی ملی کہ انہوں نے کشمیر کا ذکر اور ان مسائل کا ذکر جو پاکستان سے دبکا کرتا ہے اس پر کھل کے کیا، اقتصادی محاذ پر بھی، اور اس کا اثرات جو سماجی طور پر بھی ہم پہ پڑنے والے ہیں وہ سارے قابل غور ہیں. ہمارے ساتھ یہاں ہمارے بہت ایک پینل موجود ہے، بڑے جید لوگ ہیں، ان سے ہم رائے لیتے ہیں. ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب ہیں جی، ہمارے ناول پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، ان سے رائے لیتے ہیں. پہلے تو آپ ہی بتائیے نا، پھر رہنمائی فرمائیے. یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، خبریں آ رہی ہیں اچھی سی کہ ہم نے ایسی تیسی کر دی انڈیا کی، ایسی تیسی کی جاتی ہے، اس میں کریڈٹ ہمارا ہے کہ انڈیا کا جس نے ہمیں کارنر کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب آ رہا ہے، ہمارا دوست ہے پرانا، لیکن اچانک وہ تھرڈ پارٹنر نے سی پیک میں. کیا مطلب ہے اس بات کا سارا، اور سارا کیا نقشہ ہوگا؟ اکانومی کو سلو ڈاؤن کیا جا رہا ہے، وہ شاید خالص اکنامی کا مسئلہ ہے، لیکن کچھ بہت بڑی تبدیلیاں نہیں ہو رہی اس خطے کی پالیسی میں. جی پہلے تو آپ نے وہ بات کی شاہ محمود قریشی صاحب جو ہمارے وزیر خارجہ، انہوں نے تقریر کی جنرل اسمبلی میں. میرا خیال ہے تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اردو میں تقریر کی گئی. ٹھیک بات ہے، وہاں سے ہٹ کے یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی. اگرچہ مجھے یہ اعتراض تھا کہ تقریر اردو میں لکھی جانی چاہیے تھی، انگریزی سے ترجمہ نہیں ہونی چاہیے. نہیں، ویسے مشکل اردو تھی، بہرحال وہ انہوں نے کمفرٹیبل سمجھا ہوگا. دوسری بات، فارن آفس میں لوگ ایسے ہوتے ہیں، ورنہ ہمارے ہاں بہت کمال کے ڈپلومیٹ رہے ہیں اردو والے. جی بالکل. احمد شاہ بخاری، مطلس بخاری جنہیں کہتے ہیں، اور بھی بہت سے، قدرت اللہ شہاب، الطاف گوہر، آغا شاہی وغیرہ چھوڑ دیں. یعنی آغا شاہی تو انگریزی کے ہی آدمی تھے، باقی جو لوگ تھے یہ اردو کے بھی اتنے بڑے عزیز تھے جتنے انگریزی لکھتے. بالکل ایگزیکٹلی. تو وہ مطلب چلیے وہ تو ایک وہ. دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے کافی کھل کے باتیں کی جو پہلے نہیں تھیں، اور میرا خیال ہے وہ اوفینسو پہ گئے جو ہندوستان کے ساتھ، جو کہ بہت اچھا انہوں نے کیا. کہ ہم بہت سالوں سے ایک ڈیفینسو پہ تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے ہماری بات چیت کا دروازہ کھل جائے. یہی ایک ایشو ہوتا تھا. موجودہ حکومت جو آئی تو انہوں نے بھی سب سے پہلے یہ کوشش کی کہ ہم ان کے ساتھ ایک مذاکرات کا دروازہ کھولیں، اور انہوں نے بہت سے فیلرز بھی چھوڑے، بہت سے ایسی باتیں بھی کی، لیکن ہندوستان نے کوئی اس کا جواب نہیں دیا. وہی ایگریشن، بلکہ الٹا جواب دیا. ایگریشن. ان کے اپنے عوامل ہیں، ان کے اپنے وجوہات ہیں. ایک تو ان کے انتخابات ہو رہے ہیں، اور مودی ایک وہ لے کے چلتے ہیں پاکستان بیشنگ، اور ہندو کا جو وہ ان کا کارڈ ہے، وہ ہندوتا کا وہ کارڈ کھیلتے ہیں، اور ایک خاص لوگوں کو متاثر کرتے ہیں اس کی وجہ سے. دوسرا ان کے اوپر کرپشن کے چارجز، فرانس کے ساتھ جو ڈیل کی اس سے. تیسرا کشمیر میں وہ اتنی بری طرح پھنس چکے ہیں. تیسری جنریشن جا رہی ہے جنگ آزادی جو لڑ رہی ہے، اور ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہاں سے کیسے نکلیں، اور بالکل بے بس وہ نظر آ رہے ہیں. اب حکومت بھی دیکھیے وہاں پہ گورنر رول ابھی تک لگا ہوا ہے، اور وہاں کے جو محمودہ مفتی جو پہلے چیف منسٹر تھیں، اور دوسرے بھی جو لوگ جو کہ پرو انڈین، یعنی کہ ہندوستان کے نیچے وہ حکومتیں بنائیں، وہ بھی اب کہہ رہے ہیں، ان کو ہر روز ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان سے مذاکرات کیجئے، اس کے علاوہ یہ حل نہیں ہوگا کشمیر کا، آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے سارا. تو وہ اس کو ساری چیز کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ پاکستان کو نشانہ بناتے ہیں. لیکن میرا اور بلف گیم بھی، ہم نے سرجیکل سٹرائک کی اور اس قسم کی باتیں، فضول قسم کی باتیں جس کو کہا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے انہوں نے جو تقریر وہاں پہ کی اور جو پاکستان نے اب سٹینڈ لیا، یہ ڈائیورجن چینج کیا انہوں نے. پہلے گڈ ول کا کیا تھا، اور ہیومن رائٹس کے اوپر جو انہوں نے کشمیر پہ بات کی، اس کے اوپر پاکستان کو بہت زور دینا چاہیے. اس لیے کہ یہ ایک حقیقت ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جس قسم کا وہ وہاں پہ، یہ کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے کہ ہم پاکستانی ہم کر رہے ہیں، جس کا قتل عام وہ کر رہے ہیں، ہیومن کی وہ ڈگنیٹی وہاں پہ بالکل ختم کر رہے ہیں، اور پاپولیشن کا ریشو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، جو سب سے خطرناک وہ بھی چیز ہے، وہاں کا اپنا آئین تبدیل کر کے. تو اس لیے میرے خیال میں ان کا یہی جواب بنتا ہے کہ پاکستان کو بھی بہت زیادہ ایگریشن سے میری مراد فزیکل نہیں ہے، مطلب ہے کہ جو وہاں پہ شدت کے ساتھ کشمیر میں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے انتہا کی، اس کو ہائی لائٹ کیا جائے. ابھی تک دیکھیے کشمیر کمیٹی کا وہ مولانا صاحب تھے، وہ تو چلے گئے، رخصت ہو گئے، کوئی نیا کوئی بنا ہی نہیں ہے. حالانکہ کشمیر کا مسئلہ بہت اہم ہے، کشمیر کمیٹی جو ہوتی ہے. تو اس لیے وہاں پہ ڈپلومیٹک اوفینسو کی بہت زیادہ ضرورت ہے.
اور ایک میں بات کہوں گا آخر میں کہ دیکھیے پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے کہ اقوام متحدہ کا جو ہیومن رائٹس ونگ ہے اس نے بھی اپنی رپورٹ میں ریکگنائز کیا ہے کہ کشمیر میں انتہا کا ظلم ہو رہا ہے انڈیا کی جو سائیڈ ہے، اور وہاں پہ انہوں نے ایک کنسرن شو کیا ہے جو ہیومینٹی کے ساتھ ہو رہا ہے. تو میں خیال ہے اس چیز کو اٹھا کر پاکستان کو چاہیے کہ ایک اگریشن کی وہاں پہ پالیسی اختیار کرے، ڈپلومیٹک اگریشن کی. ٹھیک بات ہے جی. اصل میں دیکھیے جو کچھ وہاں ہو رہا ہے، جو کچھ ہم نے کہا ہے، اس کے اثرات بھی آئے ہیں. ایک سیکنڈ، ہندوستان میں جی ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ جو ہم اسٹیبلشمنٹ ہم کہتے ہیں، پاکستان کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، ان کی اسٹیبلشمنٹ شیو سینا ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے. دیکھیے شیو سینا کی اجازت کے بغیر آپ کے کرکٹر نہیں جا سکتے، وہاں پہ ایکٹرز نہیں جا سکتے، وہاں پہ سنگرز نہیں جا سکتے، اور پاکستان کے ساتھ جو پالیسی بننی ہے وہ بھی نہیں. اور میں جلدی سے ایک بات کہتا چلوں کہ شرم الشیخ میں ہمیں یاد ہے کہ بات چیت ہوئی تھی اور وہ سیاہ چین اور سر کریک کے اوپر بالکل طے پا گیا تھا معاہدہ ہو. تو ہمارے پاس بہت کچھ گفتگو کرنے کے لیے آ گیا ہے، سوال کی بھی ضرورت نہیں. سی پیک کے بارے میں جو ہم کہنا چاہتے ہیں، اب کیا کہیں گے آپ؟ سعودی عرب کا سعودی عرب کا اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ ہم نے اس کو ذرا بلو اپ کیا ہے ساری چیز کو. اس لیے کہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں ایم او یوز کی، میں نے تھوڑی سی ریسرچ بھی کی تھی، ہزاروں ایم او یوز پاکستان نے سائن کیے ہوئے. سی پیک سے پہلے تو زرداری صاحب ہر سال جاتے تھے 10 ایم او یو سائن کراتے تھے. ان کے علاوہ بھی ہر ملک سے قطر سے ہم نے اس کا 1% بھی امپلیمنٹیشن یعنی جو عملی طور پر اس کو پورا کرنا، کہیں بیچ میں بیوروکریسی میں آخر میں آ کے وہ چیز رہ جاتی تھی. یہ بھی ابھی باتیں ہیں، زبانی باتیں ہیں. ہم انویسٹ کریں گے، ہم دیکھیں گے، ہمارا وفد آئے گا، پھر وہ دیکھے گا، اس کی فیزیبلٹی بھی وہ دیکھیں گے. دیکھیے ہمیں ایک چیز نہیں بھولنی چاہیے، سعودی عربیہ پہلے ہی بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز، ٹرمپ صاحب جب آئے تھے دورے پہ اور انہیں سوٹ ڈانس بھی کیا تھا، وہ ان کو نچوڑ کے لے گئے کہ ہتھیار آپ کو بیچیں گے، آپ کریں. آج بھی انہوں نے کہا ہے صدر ٹرمپ نے کہ اگر یہ گلف کے ملک سمجھتے ہیں کہ ان کو سیکیورٹی مفت ملے گی یا کم پیسوں پہ ملے گی تو ان کی غلط فہمی ہے، یہ دور کر لیں. ہم ان کو سیکیورٹی دیں گے جب یہ ہمیں پیسے دیں گے ٹھیک ٹھاک. دوسری جو سعودی عرب نے یمن میں ایک جنگ شروع کی ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی ان کا اکنامک بہت زیادہ پریشر پڑ رہا ہے. تیسرا فیکٹر آپ یہ دیکھیے، اس وقت الائنس کس کے ہیں؟ اس وقت سعودی عرب کے اور امریکہ کے الائنس ہے. اور سعودی عرب کا ہم سب کو پتا ہے کہ بغیر امریکن سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتے، وہ اتنے کمزور ہیں وہاں پہ. یو اے ای کا بھی ان کا بھی یہ حال ہے. اس خطے میں، ہمارے خطے میں چائنا کی اور امریکہ کی ایک ٹسل چل رہی ہے جس میں وہ انڈیا کو آگے کر رہے ہیں کہ ایک بیلنسر کے طور پہ وہ چائنا کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. ابھی پرسوں ہی صدر ٹرمپ نے سیکیورٹی کونسل کا جو اسپیشل سیشن تھا اس میں چین پہ الزام لگایا کہ یہ ہمارے جو نومبر میں انتخابات آنے والے ہیں ان میں مداخلت کر رہا ہے. اور وہ اس میں دوسرا انہوں نے ان کے ساتھ باقاعدہ ایک ٹریڈ وار شروع کی ہوئی ہے. سیریز آف سینکشن لگا دیے ہیں، ٹیرفز لگا دیے ہیں. چین نے بھی ان کے خلاف زبردست قسم کے ٹیرفز لگائے ہوئے ہیں. یعنی وہ باقاعدہ ایک دوسرے کی اکانومی برباد کرنے کے لیے دونوں آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں سعودی عرب پاکستان میں اگر اس کے قریب آتا ہے یا زیادہ آتا ہے تو وہ تو ساری کانٹرڈکشنز آپ کو نظر آتی ہیں. ایک چیز سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ چین پاکستان کو امداد نہیں دے رہا. ہاں جی، وہ ہم کو قرضہ دے رہا ہے یا انویسٹ کر رہا ہے. اب جو دوسرا پارٹنر ہے ہمیں بھی ان کے برابر ایک تو ورک ایتھکس اسی طرح کے بنانے ہیں. کرپشن ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ہم وہ جو کوئٹی منسٹر ہے اس کا بیگ بھی چوری کرنے سے باز نہیں آتے. وہ ہمیں وہی سٹینڈرڈ جو چائنیز سٹینڈرڈ، دیکھیں چائنا ہمیں ماننا پڑے گا کہ ود ان فیو ایئرز وہ جو چائنا کے آپ کو بھی اتفاق ہوگا وہ تو چین رہا ہی نہیں، وہ تو یورپ سے آگے وہ چلا گیا. انہوں نے اتنی زیادہ ترقی کی ہے اور انہوں نے ایک ماڈل بھی پیش کیا کہ اتنی بڑی پاپولیشن ہونے کے باوجود آپ اس طرح ترقی کر سکتے ہیں اور بلو پاورٹی لوگوں سے اوپر لا سکتے ہیں. 70-75 کروڑ لوگوں کو ایگزیکٹلی. اب بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے شانہ بشانہ چلنا ہے. اگر ہم ان کے شانہ بشانہ نہیں چلیں گے، یہ تو 3 لیگڈ ریس جس طرح ہوتی ہے اور ایک آگے نکل جائے گا تو پھر آپ نیچے ہی گر پڑیں گے. اس لیے ہمیں اپنا گھر سیدھا کرنا ہے.
اور دوسری بات، اور ہم نے بتانا ہے ان کو کہ کون سے وہ ہیں ہمارے پروجیکٹس ہیں. اب آپ اگر کرپشن میں پڑ جائیں، آپ یہ سوچیں کہ اس پروجیکٹ میں ہمیں کک بیک زیادہ ملیں گے اور وہ ہمارے فائدے میں نہیں ہوگا، تو اس میں چائنا کا کیا قصور ہے؟ یہ تو ہم نے دوسری بات ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اگر ہم چائنا، یہ ایک پروپیگنڈا یہاں پہ ایک لابی ہے، باقاعدہ امریکن لابی ہے وہ، اور انڈین لابی بھی تھوڑی سی ہے، جو کہ چاہتے ہیں کہ چائنا کے پرے ہٹے جتنا پاکستان کے، وہ کیوں قریب آ رہا ہے. میرا اپنا خیال ہے اسٹریٹجیکلی کہ اگر چائنا پاکستان سے پیچھے ہٹتا ہے کسی وجہ سے، انڈیا ہمیں کھا جائے گا 2 منٹ میں. اگر اس کا ہمیں ایک بفر بنتا ہے پاکستان کا اسٹریٹجیکلی، تو وہ چائنا ہی بنتا ہے. فرسٹ ٹائم چائنا نے کہا کہ اسٹریٹجک تعلقات پاکستان کے ہونے چاہیے، پہلے لفظ استعمال نہیں کیا تھا. اور جب گوادر میں وہ آتے ہیں، چلیے ہمیں اسی پہ اگر بات کر لیں کہ گوادر پہ آپ نیول فیسلٹیز انہیں دیتے ہیں. انڈیا جو آلریڈی بلو نیوی کی طرف جا رہا تھا، اور وہاں پہ بلکہ جو ہماری یہ دوست ہیں سعودیز اور یو اے ای والے اور عمان، وہ ان کے ساتھ باقاعدہ وہاں پہ تعاون کر رہے تھے. تو چین نے تو ان کو کاؤنٹر کیا آ کے، چین نے تو ان کی نیوی کو کاؤنٹر کیا اور ایک بیلنس کریٹ کر. مجھے نظر تو یہ آ رہا ہے کہ چائنا امپورٹنس حاصل کر رہا ہے، وہ اس کے مقابلے میں انڈیا کھڑا کر رہے ہیں. روس کو بھی اس وقت اسے بھی اپنی حکمت عملی دیکھنی ہے کہ سب کچھ امریکہ لے جا رہا ہے انڈیا سے، ہمیں کیا کرنا ہے. پاکستان کے ساتھ وہ اسٹینڈ تعلقات ہیں اب ڈیفرنٹ ہوتے جا رہے ہیں. اب یہ کہہ رہے تھے کہ ترکی بھی آئے گا، ایران بھی آئے گا، سعودی عرب بھی آئے گا، یو اے ای بھی آئے گا. اگر یہ سارے لوگ آئیں گے تو پھر تو ہم تو بالکل بلے بلے باری. تو نہیں، میرا نہیں حال اس میں آئیں گے. دیکھیں آپ یہ بھی دیکھیے نا کہ ملکوں کی کیپیسٹی بھی ہوتی ہے، ان کے اپنے انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں. وہ صرف یہ تو نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں آ کے جس کا نہ انفراسٹرکچر ہے، نہ وہاں پہ کوئی چیزیں لاز سیدھی ہیں، وہ اندھا دھن آ کے وہاں پہ انویسٹمنٹ شروع کر دیں اور کوئی چیز ان کو نظر بھی نہ آئے. میرا اپنا خیال ہے کہ جو سعودی عرب ہے یہ امریکہ کے بغیر اشارے نہیں موو کرے گا. اور انڈیا کی اور جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، یہ بہت قریبی ہیں. میں تو اس کو ٹرائنگل سمجھوں گا جی، امریکہ، سعودی عربیہ، اسرائیل، یو اے ای اور ہندوستان.